الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نامرد خاوند سے خلا کا مطالبہ کرنے کی صورت میں خاوند کا مہر واپس کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، میری 6 برس قبل شادی ہوئی تھی اور مادہ منویہ میں سپرم کمزور ہونے کی وجہ سے اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے علاج کے لیے مجھے ایک طویل عرصہ درکار ہے۔ 1 برس قبل میری بیوی مجھے چھوڑ کر میکے چلی گئی اور اچانک مجھے معلوم ہوا کہ بیوی نے میرے خلاف خلا کا دعویٰ دائر کر دیا ہے کہ میں بانجھ ہوں اور وہ اولاد پیدا کرنا چاہتی ہے۔ میرے لیے اس میں کوئی معنی نہیں، لیکن میں نے اسے 40,000 ریال مہر دیا ہے اور منگنی کے وقت 7,000 ریال کی انگوٹھی دی تھی، جس کی بنا پر مجھے مقروض ہونا پڑا اور بینک سے قرض بھی لیا تاکہ میں رہائش کی تصحیح کر سکوں، کیونکہ وہ قدیم طرز کا بنا ہوا تھا اور رنگ بھی کروانا پڑا۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء وغیرہ بھی بنوانا پڑا، اور اب تک میں وہ قرض ادا کر رہا ہوں جو 50,000 ریال ہے۔ تو کیا مجھے حق حاصل ہے کہ اگر میں اس سے خلا کرتا ہوں تو اس سے یہ سارے اخراجات دینے کا مطالبہ کروں اور پھر خلا کروں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، فقہائے کرام کا ان اسباب میں اختلاف ہے جن کی بنا پر نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور راجح یہی ہے کہ وہ سبب جس سے نکاح کا مقصد ہی فوت ہو جائے وہ عیب شمار ہوتا ہے۔ اس بنا پر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھنا اور بانجھ ہونا عیب شمار ہوتا ہے۔ جب بھی بیوی کو علم ہو جائے کہ اس کا خاوند بانجھ ہے، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اسے نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ ہر وہ عیب شمار ہوتا ہے جس سے نکاح کا مقصد فوت ہو جائے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نکاح کے اہم مقاصد میں اولاد پیدا کرنا ہے اور خدمت اور نفع حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا جب کوئی ایسا سبب پایا جائے جو اس میں مانع ہو تو وہ عیب شمار ہوگا۔ اس بنا پر اگر بیوی خاوند کو بانجھ پائے یا خاوند اپنی بیوی کو بانجھ پائے تو یہ عیب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 220۔ اور جب بیوی کی جانب سے خاوند کے بانجھ ہونے کی وجہ سے نکاح فسخ کیا جائے اور فسخ نکاح دخول یعنی رخصتی کے بعد ہو تو بیوی پورا حق مہر لے گی، اور وہ 40,000 ریال مہر اور 7,000 ریال منگنی والی انگوٹھی بھی رکھے گی، اور آپ کو واپس لینے کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس حالت میں نکاح فسخ کرنا اس کا شرعی حق ہے اور یہ خلا کا محتاج نہیں، اور آپ نے جو رہائش وغیرہ پر خرچ کیا تھا وہ اپنے اختیار سے کیا تھا، اس لیے وہ آپ کے ذمے ہے اور اس کا بھی آپ مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ دوم، اگر بیوی کو عیب کا علم ہو جائے اور وہ اس پر راضی ہو تو اس کا فسخ نکاح کا حق ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کی رضا صراحتاً ہو، نہ کہ خاوند کو راضی رکھنے اور اوپر سے رضامندی کی بنا پر۔ زاد المستقنع میں ہے، اور جو عیب پر راضی ہو جائے یا پھر اس کے علم ہونے کے بعد اس کی رضا کی دلیل مل جائے تو پھر اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اگر آپ کی بیوی کو آپ کی حالت کا علم ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس پر راضی ہے تو اس طرح فسخ نکاح کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر بعد میں وہ آپ سے علیحدگی چاہے تو پھر وہ آپ سے خلا کرے گی، اور اس صورت میں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ خلا میں شرط رکھیں کہ وہ اپنا سارا مہر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑے یا پھر مہر سے بھی زیادہ رقم ادا کرے، لیکن آپ نے جو اسے دیا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، انسان کو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ اگر عورت کی جانب سے غلطی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ خاوند جو چاہے طلب کرے، لیکن اگر غلطی اور کوتاہی خاوند میں ہو اور وہ اس کوتاہی کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر اسے کچھ تخفیف کرنی چاہیے اور اسی پر اکتفا کر لے جو آسانی سے میسر ہو۔ پھر یہاں پر غنی و مالدار، فقیر و تنگ دست عورت میں بھی فرق ہے، اس کا بھی خاوند کو خیال رکھنا چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 25۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ المغنی جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 247 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 126269۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔